بسم الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ یونیک آن لائن لیکچر سے میں ہوں محمد احسان الحق۔ عزیز طلباء، آج کا ہمارا لیکچر حصہ نظم پہ ہے اور ہماری نظم کا عنوان ہے خطاب بجوانان اسلام۔ شاعر ہیں اس کے علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ۔ عزیز طلباء، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ شاعر مشرق، مصور پاکستان ہیں۔ آپ کا صرف تعارف شاعر کے حوالے سے نہیں ہے، بلکہ آپ ہی وہ واحد شخصیت ہیں جنہوں نے عملاً مسلمانوں کو غلامی سے نجات دلانے کے لیے تصور پاکستان پیش کیا اور قائل کیا تمام سیاسی قائدین کو یہ جو میرا موقف ہے یہی تم سب کی نجات دہندگی کا باعث ہے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جب قرارداد پاکستان پاس کی تو آپ منٹو پارک سے اجلاس ختم ہونے کے بعد مزار اقبال پہ حاضر ہوتے ہیں اور آ کر علامہ اقبال کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ اقبال، آج ہم نے اس کام کی بنیاد رکھ دی ہے جس کا حکم ہمیں آپ نے فرمایا تھا۔ قرارداد پاکستان سے پہلے آپ وصال فرما چکے ہیں، آپ کی وصال کے بعد قرارداد پاکستان پاس ہوتی۔ تو عزیز طلباء، یہ جو آج ہمیں جو ثمر حاصل ہے یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی فکر سے ہمیں نصیب ہوا۔ علامہ اقبال نے اپنے کلام کے ذریعے سے خواب غفلت میں ڈوبی ہوئی قوم کو بیدار کیا تھا اور خصوصاً آپ نے مسلمان قوم کے نوجوانوں سے کلام کیا ہے، گفتگو کی ہے، انہیں خطاب کیا ہے۔ بانگ درا میں آپ کی یہ مشہور و معروف نظم موجود ہے جو آپ کے سلیبس کا حصہ بھی ہے، خطاب بجوانان اسلام۔ آپ مسلمان نوجوان سے خطاب کرتے ہیں۔ اس خطاب میں علامہ اقبال ایک طرف تو ہمیں فکر فردہ دیتے ہیں، دوسری طرف ہمیں ہمارا ماضی یاد دلاتے ہیں، تیسری جانب ہمیں محنت مشقت کی طرف لے کے آتے ہیں اور آخر میں ہمارے اندر ایسی تحریک پیدا کر دیتے ہیں کہ اب اٹھو اور اس راستے پہ چلو جو تمہارے آباء و اجداد نے چنا تھا، جس راستے پہ چل کے انہوں نے عزتیں سمیٹی تھیں۔ اور اپنی بات کو سمجھانے کے لیے آپ نے خراج تحسین اس نظم میں حافظ شیرازی جو فارسی زبان کے شاعر ہیں رحمہ اللہ، ان کو بھی پیش کیا ہے، ایز اٹ از ان کے مصرے یہاں پہ کوڈ کیے۔ عزیز طلباء، یہ ایک ایسی نظم ہے جو ایک طرف تو آپ کو آپ کی روایات کے ساتھ جوڑتی ہے، آپ کو آپ کی تاریخ یاد دلاتی ہے، دوسری جانب آپ جس زمانے میں موجود ہو آپ کو اپنے فرائض ادا کرنے پہ یہ رغبت دلاتی ہے اور بتاتی ہے آپ کو یہ نظم
کہ آپ نے آج اپنا کام پورا کرنا ہے، پھر تم خلیفۃ اللہ کے، خدا کی نیابت کے اہل بن جاؤ گے۔ تو عزیز طلبہ، خطاب باجوانان نظم شروع کرتے ہیں اس کو۔ اب تمام طلبہ آپ یونیک نوٹس اوپن کریں اور ہم شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر۔ عزیز طلبہ، یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی نظم کا پہلا شعر، کبھی اے نوجواں مسلم۔ اب دیکھیں، علامہ اقبال نے اس مصرعے میں جو علامت ندائیہ ہے اس کا بھی استعمال کیا ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ علامہ اقبال نے کسی کو ندا دی ہے، کسی کو پکارا ہے، کسی سے خطاب کیا ہے۔ کبھی اے نوجواں مسلم، مسلم کے بعد علامت ندائیہ کا استعمال ہے، اور اس میں لفظ اے اسم اشارہ ذکر کیا۔ کبھی اے اشارہ کر دیا، اے جو سامنے بیٹھا ہے، جس کے ساتھ اقبال خطاب کر رہے ہیں۔ گویا امت مسلمہ کے نوجوان علامہ اقبال کے سامنے ہیں، آپ ان کو سامنے بٹھا کے ان سے خطاب کر رہے ہیں، ان سے روبرو ہیں۔ کبھی اے نوجوان مسلم، اے مسلمان نوجوان۔ یہ ایک بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، ہماری تربیت ایک مسلمان ماں کی آغوش میں ہوئی، اور ایک مسلمان باپ نے ہماری ٹریننگ کی، ہمارے ٹرینر مسلمان ہیں، ہم ان کے تربیت یافتہ ہیں۔ آج اس کیفیت میں ہے، اس حالت میں ہے کہ عمر نوجوانی کو ہم پہنچ چکے ہیں۔ تو اقبال ہم سے خطاب کرتا ہے، کبھی اے نوجواں مسلم، ہم سے مخاطب کر کے اقبال کہتے ہیں، تدبر بھی کیا تو نے؟ اب یہ سوالیہ فکرہ، مصرعے کا دوسرا حصہ یہ سوالیہ ہے۔ تدبر بھی کیا تو نے؟ اے مسلمان نوجوان، مجھے بتا، تم نے کبھی تدبر کیا ہے؟ کبھی غور و فکر کیا ہے؟ کبھی سوچ بچار کی ہے؟ تو اے اقبال، کس بارے میں تدبر کریں، کس بارے میں سوچ بچار کریں؟ تو اقبال خود ہی یہ جو سوال ہے نا کہ کس بارے میں تدبر کریں، غور و فکر کریں، اس کا جواب دوسرے مصرعے میں دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، وہ کیا گردوں تھا، وہ کون سا آسمان تھا۔ بیٹا، گردوں کا معنی ہوتا ہے آسمان، فارسی زبان میں کہتے ہیں۔ وہ کیا گردوں تھا، وہ کون سا آسمان تھا، تو پھر اسم اشارہ اسی مسلمان نوجوان کی طرف اشارہ کر کے، جس کی طرف اشارہ کر کے اقبال نے کہا تھا کہ تم نے کبھی غور و فکر کیا ہے، اسی کی طرف دوبارہ اشارہ کرتے ہیں کہ تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، کہ تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا ہے، بتا وہ کون سا ایسا آسمان تھا جس کا تو ستارہ تھا، اور آج اس آسمان سے تو ٹوٹ کے یہاں زمین کی خاک میں خاک آلود ہو چکا ہے، یہاں تو زمین کی تاریکیوں میں گر چکا ہے، یہاں تم مصیبتوں کے بھنور میں پھنس چکے ہو۔
ایک علامہ اقبال اس شعر کے اندر کیا کرتے ہیں، وہ ہمیں غور و فکر کی دعوت دے کے ہمیں لے کے جاتے ہیں ہمارے ماضی میں۔ اب گردوں آسمان، آسمان سے مراد ہے ملت، امت، قوم، کہ تم کس قوم سے ہو، تم کس امت سے ہو۔ تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، کہ تم جس کے ایک جو بچھڑے ہوئے فرد ہو، ان سے، ان کی روایات سے تم جدا ہوئے ایک شخص ہو۔ ذرا یاد تو کرو تمہاری قوم کون ہے، ذرا یاد تو کرو تمہاری نسل کون سی ہے، تم کس امت کے فرد ہو۔ تو عزیز طلبہ، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ یہاں پہ مسلمان نوجوان کو غور و فکر کے ساتھ اسے بتاتے ہیں کہ تم کس قوم کے فرد ہو۔ جو قوم، اب اس قوم کے لیے علامہ نے لفظ استعمال کیا گردوں کا، کہ تم کس قوم کے فرد ہو، اس قوم کے جو آسمان کی سر بلندی کی مالک تھی، جو عظمت میں، جو ترقی میں وہ آسمان کی بلندیوں کو چھو چکے تھے۔ عزیز طلبہ، اگر ہم اسلام کے شاندار ماضی کو دیکھتے ہیں تو آج سے سینکڑوں سال پہلے جو دنیا کی جدت ہمارے پاس تھی، وہ آج کے دور میں بھی کسی جدید قوم کے پاس نہیں۔ تو علامہ اقبال اس میں ہمارے ماضی، ہمارے حال کا موازنہ کرتے ہیں، ہمارے ماضی کی جو شان و شوکت ہے وہ بتانا چاہتے ہیں، ہمارے حال کی جو پسماندگی ہے اس کے محرکات پر ہمیں سوچنے کی دعوت دیتے ہیں۔ یعنی ماضی کے آئینے میں حال اور مستقبل کا رخ دکھانے کی اقبال سعی کر رہے ہیں۔ مسلمان نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ماضی کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے کردار کا تجزیہ کریں۔ اقبال کہتے ہیں، تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالین ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی۔ تو یہ ایک حقیقت ہے، آج کا جو مسلمان ہے وہ تن آسانی کو اپنا سرمایہ بنا چکا ہے۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بیٹا یہاں پہ چاہتے ہیں کہ قوم کے مستقبل کا انحصار کیونکہ نوجوانوں پر ہے، نوجوانوں کے کردار پر ہے، اس لیے جو نوجوان نسل ہے اس سے خطاب کیا جائے اور اس کو عمل کے اوپر راغب کیا جائے۔ کھیتوں کو دے لو پانی، اب بہہ رہی ہے گنگا، کھیتوں کو دے لو پانی، اب بہہ رہی ہے گنگا، کچھ کر لو نوجوانوں، اٹھتی جوانیاں ہیں۔ تو عزیز طلبہ، امت مسلمہ نے دنیا کے بیشتر حصے پر کم و بیش 1000 سال تک حکومت کی۔ مسلمان عرب سے نکلے تو سیلاب بن کر ہر شے کو خس و خاشاک کی طرح انہوں نے بہا دیا۔ دنیا کی کوئی طاقت انہیں روک نہ سکی۔ مصر کی طاقت ہو، ایران کی طاقت ہو، روم کی طاقت ہو، ان بڑی بڑی سلطنتوں نے
मुसलमानों के सामने सर नगू कर दिया। तो अजीज तलाबा, ये जो कैसर और किसरा थे, ये बहुत बड़ी रियासतें थी। इनको दूसरी कौमें कहा करती थी कि तुम आपस में बरसरे पेकार हो, तुम्हारे दरमियान अरब का खित्ता है, तुम उसे फतह क्यों नहीं करते। तो ये कहा करते थे कि अरब जुहला की बस्ती है, वो शुतरबानों का गहवारा है, अगर हमने उसको फतह कर लिया, उनके जाहिलों को हमने अपना अगर गुलाम ही बना लिया, तो फिर क्या होगा। खरबूजा खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है, हमारी कौमों में भी जहालत आ जाएगी। तो अजीज तलाबा, फिर उसी खित्ता-ए अरब की जो नसीब है, उसका जो मुकद्दर है, उसका वो बदल जाता है। वहां पे दो नई चीजों का ज़हूर होता है जो उसकी काया पलट देते हैं। पहली चीज, वहां पे साहिब कुरान का नज़ूल होता है। दूसरी चीज, कुरान पाक का नज़ूल होता है। कुरान और साहिब कुरान ने उनकी ऐसी काया पलट दी, उनकी ज़ातों में ऐसा इनकलाब बर्पा कर दिया कि आज वो जिस जानिब जाते हैं, फतुहात के परचम लहराते चले जाते। तो अजीज तलाबा, यहाँ पे अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह हमें बताते हैं कि तुम उनकी नस्ल से हो जिन्होंने क्या किया था, पूरी दुनिया को अपने सामने सरनगू कर दिया था। तो अल्लामा इकबाल का मौक़िफ़ ये है कि जब तक हमारा माजी हमारे सामने ना हो, उस वक़्त तक हम अपनी मंजिल का तयन नहीं कर सकते कि हम तो फातिहीन की औलाद हैं। आज हम फातिह क्यों नहीं बन सकते। जब ये हमें ख़बर होगी तो हम भी फिर वही करेंगे जो हमारे आबाओ अजदाद ने किया। इसलिए मुसलमान नौजवानों को गौर करना चाहिए वो किस उम्मत के फ़र्द हैं। ऐसी उम्मत जो आसमान की सी बुलंदी रखती थी और जिसका हर फर्द सितारे की मानंद था, बल्कि सरैया सितारे जैसा था। इस सूरत में मुसलमान अपना खोया हुआ मुकाम हासिल कर सकते हैं जब हर फर्द कोशिश करेगा, जब हर फर्द जिद्दोजहद करे। इकबाल कौम के हर फर्द को सितारे के साथ तशबीह देते हैं, सितारा करार देते हैं। ये नसीहत कर रहे हैं आज एक ऐसा वक्त आ गया है जब दुनिया के किसी भी खित्ते पर मुसलमानों की आज़ाद और ख़ुद मुख्तार जो हुकूमतें हैं वो बाकी नहीं हैं। इसलिए मुसलमान नौजवान को चाहिए कि वो अपनी निगाह में अपनी तारीख़ रखे, अपनी तारीख़ को मद्देनज़र रखे और ऐसी जिद्दोजहद करे जिससे मुसलमानों की तकदीर बदल जाए, क्योंकि अफराद ही अक़वाम की तकदीर बदल सकते हैं। इकबाल ने कहा था, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर। हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। तो अज़ीज़ तलबा, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह नौजवान को, मुसलमान नौजवान को एहसास दिलाते हैं कि वो अपनी तारीख़ की शानदार रवायात को पेश नज़र रखे, अपने हाल को माजी की रोशनी में तामीर करे। जिस कौम का माजी शानदार है उसका हाल बेहाल नहीं होना चाहिए। इसलिए इकबाल मुसलमान नौजवानों को कहते हैं कि वो कभी गौर तो करे
وہ کیسا آسمان تھا جس کا وہ ایک ٹوٹا ہوا تارا ہے، یعنی اس کے باپ دادا کیا تھے اور وہ آج کیا ہے۔ اگر مسلمانوں کو اس بات کی خبر ہو جائے، اپنی تاریخ پہ ان کی گرپ مضبوط ہو جائے، تو بیٹا جہاں پہ دنیا کے لیے جینا مشکل تھا، مسلمان وہیں سے ابھرا ہے، وہیں سے اس نے جی کے دکھایا ہے، بلکہ وہیں سے اس نے ایسی قوم کی تعلیم و تربیت کی جو دنیا کی فاتحین کے پاس بھی نہیں تھا۔ پھر مسلمان تھے اور اس پوری کائنات کی اندر جو روایات قائم ہوئیں وہ مسلمانوں نے رقم کی۔ تو ہمیں اپنے ماضی کو یاد رکھنا ہے کہ ہم کس قوم سے ہیں، کس امت سے ہیں، کس قبیلے سے ہیں، کس خاندان سے ہیں۔ عزیز طلبہ، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنے دوسرے شعر میں کہتے ہیں، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں۔ اب یہ بڑی اہم بات ہے، ہمیں ماضی کی طرف، ماضی کے جھروکوں میں لے کے جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ تجھے پالا کس قوم نے ہے۔ دیکھیں بیٹا، پرورش انسان کی زندگی میں انتہائی اہم کردار ادا کرتی۔ جس سانچے میں جس کی پرورش ہوئی ہو نا، وہ اسی سانچے کا ڈھلا ہوا ہوتا۔ مرتے دم تک اس کے اندر سے اس کی تربیت کی بنیادی چیزیں خارج کرنا، نکال دینا، یہ ناممکن ہے، یہ ایک مشکل بات ہے۔ تو ہمیں جب پتہ چلے گا کہ ہم کس آغوش کے پلے ہوئے ہیں، تو ہمیں اپنی ذات پہ، اپنے آپ پہ فخر ہوگا۔ اقبال کہتے تجھے اس قوم نے، اب اس اسم اشارہ ہے، اور یہ جو اسم اشارہ ہے یہ دور کی طرف ہے۔ گویا جو نوجوان سامنے بیٹھا ہے اس کو اشارہ کرتے ہیں، اور یہ آپ کی انگلی کا جو اشارہ ہے یہ وادی عرب کی طرف جاتا ہے کہ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں۔ آغوش کہتے ہیں بیٹا گود کو، اور محبت کی گود میں تجھے اس قوم نے پالا ہے۔ کس قوم نے؟ اب اس کی وضاحت بھی اقبال کرتے ہیں۔ کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا، کہ جس نے کیا کیا تھا، اپنے پاؤں کے نیچے اس نے مسل دیا، کچل دیا۔ کس کو؟ دارا کے تاج کو۔ دارا بیٹا ایک بادشاہ ہے، یہ ایران کا بڑا مشہور و معروف بادشاہ ہے، جو سکندر کے ساتھ اس کی جنگ ہوتی ہے، اور اس جنگ میں سکندر کے ساتھ لڑتے ہوئے یہ مارا جاتا ہے۔ تو پھر کیا تھا کہ کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا۔ علامہ اقبال نے یہ بڑی خوبصورت اس شعر کے اندر ان تلمیحات کا ذکر کیا، اشارے اور کنائے کا ذکر کیا کہ تمہیں اس قوم نے پالا۔ اب اس قوم کی ڈیفینیشن کیا کرتے ہیں؟ اس کا جو ایک ٹیگ ہے اس قوم کا، جو اس قوم کی پاپولیرٹی ہے، دنیا اس کو کن لفظوں میں یاد رکھتی ہے، وہ یہ ہے کہ تمہیں اس قوم نے پالا ہے جس نے دارا جیسے بڑے بادشاہ کا جو تاج تھا وہ اپنے پاؤں کے نیچے کچل ڈالا تھا، حاصل نہیں کیا تھا، اس کے حصول کی تگودو نہیں کی تھی۔ یہ قوم لالچ اور ہوس میں نہیں تھی، بلکہ کیا تھا، اس نے اس سے کہیں بڑھ کے ان کا مقصد زندگی تھا
جس مقصد زندگی کے لیے انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے دارا جیسے بادشاہ کا سر، اس سے اترا ہوا تاج اپنے پاؤں کے نیچے کچل دیا تھا اور دنیا کو بتایا تھا ہم دنیا کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھتے ہیں۔ جو چیزیں دنیا کے لیے بڑی قدر و منزلت کی حامل ہیں، ہمارے لیے اس کی حیثیت سوائے پاؤں کے جوتے کے نیچے کچلنے کے اور کچھ نہیں ہے۔ کسی نے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی سوال کیا تھا کہ حضور، ایک طرف تو آپ دیندار ہیں اور دوسری طرف آپ دنیا دار ہیں۔ آپ نے کہا مجھے بتاؤ میں دنیا دار کیسے ہوں؟ انہوں نے کہا کہ دنیا دار آپ یوں ہیں کہ جو آپ نے گھوڑے باندھنے کے لیے جو کھونٹیاں لگا رکھی ہیں وہ بھی سونے کی ہیں۔ آپ نے کہا اچھا، اس وجہ سے میں دنیا دار ہوں؟ انہوں نے کہا جی۔ کہتے پھر یاد رکھو، گھوڑا اسی کھونٹی کے اوپر پیشاب کرتا ہے۔ جو چیز تمہارے لیے بڑی قدر و منزلت کی حامل ہے، ہم اس کو اپنی پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھتے ہیں، کیونکہ ہمارا مقصد زندگی، ہمارا نسب العین اس سے کہیں اوپر ہے۔ اور دوسری جانب بیٹا، اقبال نے یہاں پہ ہمیں بتایا ہے تم فاتحین کی گود میں پلے ہوئے ہو، تمہاری جو پرورش ہے وہ فاتحین نے کی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ فاتحین کی پرورش وہ ضائع چلی جائے، وہ بے مقصد ہو جائے اور وہ اپنے معاملے میں پوری نہ اتر سکے۔ تو عزیز طلبہ، یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہم بزدلوں کی گود میں نہیں پلے، ہم شکست خوردہ لوگوں کی گود میں نہیں پلے، ہم تھکے ماندے، ہم ہارے ہوئے لوگوں کی گود میں نہیں پلے، بلکہ ہم ان کی گود کے پروردہ ہیں جنہوں نے زمانے کو اپنے ڈھب پہ چلایا ہے۔ تو جو مسلمان تھے بیٹا، ان کی کیفیت تو یہ تھی کہ یہ جس دربار میں جاتے، اس دربار کے بادشاہ کے جاہ و جلال کو، اس کے غرور کو خاک میں ملا دیتے تھے۔ اقبال نے کہا ہے زلزلے جن سے شہنشاہوں کے دربار میں تھے، زلزلے جن سے شہنشاہوں کے دربار میں تھے، بجلیوں کے آشیانے جن کی تلواروں میں تھے، تم ان کی گود کے پلے ہو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں عزیز طلبہ تمام حکمرانوں کو خط لکھے اور ان کو اللہ کا آخری پیغام پہنچایا۔ ان حکمرانوں میں ایران کا بادشاہ خسرو پرویز بھی شامل تھا۔ جب اس کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خط پڑھا جانے لگا، جو عرب کی روایت کے مطابق لکھا گیا تھا، جس میں خط لکھنے والے کا نام پہلے لکھا جاتا تھا، مکتوب الیہ کا نام بعد میں لکھا جاتا تھا، کہ جس کو خط لکھا ہے اس کا نام نیچے آتا تھا۔ اتنی سی بات پر وہ غصے میں آ گیا اور اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خط کو چاک ڈالا، اس کے ٹکڑے کیا۔ جب یہ اطلاع حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ملی تو آپ نے ارشاد فرمایا ان قریب اسی طرح اس کی حکومت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ چنانچہ تھوڑے ہی عرصے بعد مسلمانوں کے ہاتھوں ایرانی سلطنت کے پھر ٹکڑے ہو گئے۔ علامہ اقبال مسلمان نوجوانوں کو یہی تاریخی حقیقت بتاتے ہیں کہ تم ایسی قوم کے فرد ہو جس کے سامنے حکومت، اختیار، اقتدار کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ مسلمان نوجوان کی تربیت اور پرورش اس قوم نے کی جس کے افراد نے ایران کے تخت و تاج کو اپنی پاؤں کی ٹھوکروں پہ ختم کر دیا تھا۔ ایران نے مسلمانوں سے مقابلے کے لیے بے شمار اقدامات کیے، اپنے سب سے اہم سپہ سالار رستم کو فوج کی قیادت سونپی، لیکن ایرانی فوج مسلمانوں کے جذبہ جہاد کا سامنا نہ کر سکی اور مٹھی بھر مسلمانوں کی بہادری نے ایرانیوں کو میدان جنگ سے بھاگنے پہ مجبور کر دیا تھا۔
ایران جو اس عہد کی سب سے بڑی سلطنت تھا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی اور ایرانی تخت و تاج مسلمانوں کی ٹھوکروں میں آ پڑا تھا۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کی تھی اور ایک سراقہ نامی شخص آپ کے پیچھے بھاگا تھا تو آپ نے اس سراقہ سے کہا تھا کہ تم کسریٰ کے کنگن پہنو گے۔ تو عزیز طلبہ، حضرت عمر فاروق کے دور میں یہ کسریٰ کا جو اس کی سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہوئی، اور کسریٰ کے جو بازو تھا اس کا کٹا ہوا بازو مال غنیمت میں تھا۔ تو آپ نے سب سے پہلے مسجد نبوی میں مجمع عام میں صدا لگائی تھی، این سراقہ، سراقہ کہاں ہے؟ وہ سراقہ آتا ہے تو کسریٰ کے ہاتھ سے وہ کنگن اتار کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ وعدہ پورا کرتے ہیں، سراقہ کو وہ کنگن پہناتے ہیں، اور سراقہ جو بہت بوڑھا ہو چکا تھا وہ کہتا ہے کہ لوگوں، اب میرے مرنے کا وقت قریب آ چکا ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا، مجھے یقین تھا جب تک وہ پورا نہیں ہوگا میں مروں گا نہیں، جتنا مرضی بوڑھا ہو جاؤں، جتنا مرضی بیمار ہو جاؤں۔ تو عزیز طلبہ، علامہ اقبال نے ہمیں یہ خوبصورت تاریخ یاد دلا کے ہمیں کہا ہے، تم فاتحین کی اولاد ہو، غور و فکر کرو، شکست تمہارا خاصہ نہیں ہے۔ عزیز طلبہ، اقبال کی اس نظم کے یہ پہلے دونوں اشعار یاد کیجئے گا، پیپر میں اکثر آتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آپ کو علم نافع عطا فرمائے۔ والسلام۔